نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرانہ کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ فطرانہ کیا ہے، کس کو دینا چاہیے اور کس انسان کے اوپر فطرانہ دینا لازم اور ضروری ہے، اور کس چیز سے کتنی مقدار میں دیا جائے اور اس کا مستحق کون ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ سب سے پہلی بات، فطرانہ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 1371 نمبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ کو فرض قرار دیا، اور اس کا سبب بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا فرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو، فطرانہ کو فرض قرار دیا۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ صحت مند ہو، جس طرح کا بھی انسان ہو، ہر مسلمان کے اوپر زکوٰۃ الفطر، فطرانہ ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اور اس کی ادائیگی کی ترتیب یہ ہے کہ ہر انسان، جیسے ایک فرد کے نیچے اگر 2-3 لوگ آتے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں اور گھر والے ہیں، اگر والدین بھی اس کے زیر کفالت ہیں تو وہ ان سب کی طرف سے ادا کرے گا۔ اور ایک بندہ اگر وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے تحت کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں، تو وہ اپنا فطرانہ ادا کرے گا، بالخصوص اگر وہ معیشت اپنی چلاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو نوکر چاکر ہیں، گھروں میں کام کرنے والے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لونڈیاں اور غلام ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کے حقوق اور ان کے فرائض اور آداب اور تھے، جبکہ آج کل کے یہ جو نوکر چاکر ہیں یا کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، ان کے احکام اور مسائل الگ ہیں۔ یہ اپنا فطرانہ خود ادا کریں گے۔ جس انسان کے تحت یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے فطرانہ ادا کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کی طرف سے بھی اگر فطرانہ ادا کرے تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے فرضیت کی۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم ملک سے باہر کام کر رہے ہیں یا اپنے شہر سے باہر عید گزار رہے ہیں، تو کیا ہم فطرانہ اسی شہر میں، اسی ملک میں ادا کریں، یا پھر ہمیں اسے اپنے مقامی یا علاقائی جو ہمارا علاقہ ہے اس سے ادا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، آپ جس ملک میں مقیم ہیں وہاں کی جو مقدار ہے، جو فطرانہ کی مقدار ہے، اس میں اگر وہاں پر آپ کسی بھی فقیر کو، غریب کو، مسکین کو اگر فطرانہ ادا کر دیتے ہیں تو یہ فطرانہ ادا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے آبائی علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو بھی بھیج سکتے ہیں کہ یہ میرا فطرانہ ہے، آپ میری طرف سے ادا کر دیں، یہاں پر کسی کو ادا کر دیں۔ چاہیں تو آپ کچھ بھی نہ بھیجیں اور آپ اپنے گھر والوں کو کہہ دیں کہ جہاں پر اپنا فطرانہ ادا کریں گے تو وہاں پر میرا فطرانہ بھی ادا کر دیں، یہ سب درست ہے۔ اصل چیز جس کا ہم نے فطرانہ ادا کرنا ہے وہ ایک شرعی مقدار ہے، 3.25 کلو کے برابر ہم نے غلہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ وہ چیز جسے ہم کھاتے پیتے ہیں، معمول کے مطابق جو چیز ہمیں استعمال کرتے ہیں، ہم وہ دیں گے۔ جو آپ کھاتے ہیں آپ نے وہ کسی غریب مسکین محتاج کو دے دینا ہے، اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ وہ غلہ ہی، وہ جو آپ غذا کھاتے ہیں وہی آپ کسی غریب فقیر یا مسکین کے محتاج کے گھر پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور کا، جوں کا، گندم کا یا جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں اس کا زکوٰۃ الفطر آپ سے نے مقرر کی۔ صاع ہوتا ہے 4 مد کا، اور 1 مد ہوتا ہے تقریباً 550 گرام کا۔ اصل میں اس چیز میں اختلاف ہے کہ مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ بعض اہل علم 550، بعض اہل علم 600، بعض اہل علم 650 گرام کے برابر 1 مد کو سمجھتے ہیں، اور اگر 4 مد ہوں تو 1 صاع بنتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 1 صاع 3.25 کلو کے برابر بنتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص احتیاطاً 3 کلو غلہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے کسی غریب کو یا مسکین کو یا فقیر کو یا محتاج کو، تو یہ بہترین ہے۔ مد اصل میں ایک برتن نما، ایک مگا نما ایک چیز تھی جس سے ماپ کر اس زمانے میں غلہ لیا جاتا تھا، تو وہ چونکہ اس زمانے میں اس حالت میں موجود نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر مختلف سائز میں وہ موجود ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط پھر یہی ہے کہ جو بڑا ہو اور جس کی مقدار زیادہ ہو، جس کا وزن زیادہ ہو، اس کے حساب سے ہم ماپ کر فطرانہ ادا کر دیں، بجائے اس کے کہ ہم کم از کم کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔